السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العظيم۔ گرامی قدر صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام، مکرم مہمانان اعظام، پیارے بھائیوں اور عزیز دوستوں، رسنوں دار نہیں اہل جنوں کی منزل، رسنوں دار نہیں اہل جنوں کی منزل، ہم مسافر ہیں بہت دور کے جانے والے۔ مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت سے کون ناواقف ہے، مگر بار بار اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے تاکہ سمجھنے والے اور سمجھ لیں اور شک و تذبذب میں مبتلا ہونے والے شاہراہ یقین پر گامزن ہو جائیں، اور مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت کے انکار کرنے والوں پر یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ اندھیری رات میں چاند اور ستاروں کی اہمیت و افادیت کا انکار کرنے والے اپنی بدعقلی و بدباطنی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان کے اس انکار سے چاند اور ستاروں کی روشنی مدن نہیں پڑ جاتی، اور نہ ہی عقل و شعور والے اس فکر و نظریے کو تسلیم کرتے ہیں کہ چاند کی چاندنی سے کوئی فائدہ نہیں اور ستاروں کی روشنی سے کچھ نفع نہیں۔ حضرات اعظام، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ دار ارقم اور صفہ کے چبوترے کی شاخیں ہیں جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت یہ راہ جنت ہے۔ یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں علم نبوت کی شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے، یہاں امت کے رہبر و رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں بدعات و خرافات کے امڑتے سیلاب کو روکا جاتا ہے، یہاں باطل کی تند و تیز آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ حاضرین اعظام، اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں کہ جہالت و ضلالت اور کفر و شرک کے ان گھٹا توپ اندھیروں میں یہی مدارس اسلامیہ چاند کے مانند اور یہی مکاتب دینیہ ستاروں کے جیسے ہیں۔ جیسے چاند اور ستاروں کی عدم موجودگی میں پوری کائنات تاریکیوں میں ڈوب جائے گی، ویسے ہی ان دینی درسگاہوں کے نہ ہونے پر ساری امت مسلمہ جہالت و ضلالت اور کفر و شرک کے اندھیروں میں غرق ہو جائے گی۔ میرے اس دعوے کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ جہاں جہاں پر مدارس و مکاتب قائم نہیں ہو سکے، وہاں پر لوگ کلمہ نماز اور دین کے بنیادی عقائد و اعمال تک سے بے خبر ہیں۔ جہاں جہاں یہ دینی درسگاہیں نہیں ہیں، وہاں پر ایک مسلمان خاندانی اور روایتی مسلمان ہو کر بھی کافرانہ اور مشرکانہ زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں جہاں پر اسلامی تعلیم و تربیت کے یہ روشن مینار نہیں ہے، وہاں پر شیطان
ہوئے، جن علاقوں میں فروکش ہوئے وہاں سے رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا۔ غرض یہ کہ انہی مدارس سے نکلنے والے بوریا نشینوں اور فقیروں نے امت کے ایک ایک زخم پر مرہم رکھا، ملت کے ایک ایک مسئلے کا حل ڈھونڈا، ہر ہر موڑ ہر ہر قدم پر قوم کی دستگیری اور رہنمائی فرمائی۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشیمن شاخ پہ باقی رہا نہ دل حسینوں میں۔ محترم حضرات، اب وقت کافی طویل ہو چکا ہے اور مدارس و مکاتب کی روشن کارکردگیوں اور مثالی کارناموں کی داستان اتنی طویل ہے جسے بیان کرنا مجھ جیسے ادنا اور احقر طالب علم کے لیے ناممکن ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اور خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ یہی مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ نہیں رہے، اسلام کے روشن مینار نہیں رہے، رشد و ہدایت کے سرچشمے نہیں رہے، تو دشمنان اسلام فرزندان اسلام کو جس سانچے میں چاہیں گے ڈھالیں گے اور جو بات منوانا چاہیں گے منوا لیں گے۔ وقت کے ایک بڑے دانشور شاعر مشرق علامہ اقبال نے یورپ کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کو یہ قیمتی مشورہ دیا تھا کہ میں نے اسپین کے خرابات کا جائزہ لیا جہاں ہمارے آباء و اجداد نے عرصہ تک حکومت کی اور اسلامی عظمت و ثروت کا پرچم لہرایا، مگر جب دینی تعلیمات سے دوری کے باعث اسلام سے دور ہو گئے، غیروں کی تعلیمات کے ایمان کش اور زہریلے اثرات سے الحاد و بدبینی کا شکار ہو گئے، تو خدائے ذوالجلال نے ان سے حکومت چھین کر انہیں ذلیل و رسوا اور قصے پاریلا بنا دیا۔ اس لیے مسلمانوں ان بوریوں اور چٹائیوں کی تعلیمات کو زندہ رکھو ورنہ خاتمہ ہو جائے گا۔ بس انہی چند باتوں پر اسی شعر کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔